آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. سنا ہوگا نا آپ نے یہ, اور دیکھا بھی ہے آپ, کیونکہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے تو پاکستان بہت سے نازک ادوار سے گزرا ہے, لیکن ہر نازک دور سے نکل بھی آتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, اور یہ نازک دور جو ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا, اور اس وقت بھی ایک نازک دور چل رہا ہے. تو بہت سے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, اور آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا کبھی یہ نازک دور ختم بھی ہوگا, کب پاکستان اس نازک دور سے باہر آئے گا. کچھ عرصے کے لیے پاکستان نازک دور سے باہر آتا ہے, لیکن پچھلے 30-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نازک دور ختم نہیں ہو رہا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, اور وہ باہر جا کے نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باہر جا کے روزگار کمانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر کافی سالوں کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم پاکستان واپس جائیں. لیکن جب وہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان واپس آئیں, اور جو دل پہ پتھر رکھ کے پاکستان واپس آ بھی جاتا ہے ان میں سے اکثر پچھتاتے ہیں. تو اب یہ سوال جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ یہ پاکستان جو ایک طویل عرصے سے نازک دور سے گزر رہا ہے, تو کیا یہ نازک دور کبھی ختم ہوگا, اور کیا ہم کوئی ایسا دور دیکھیں گے کہ جب پاکستان سے لوگ جانے کی بجائے پاکستان واپس آئیں. تو جناب, آج کل کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں, باریک بینی کے ساتھ تجزیہ کریں, کچھ ڈاٹس کو آپس میں ملائیں, تو جو جواب سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان نازک دور سے نکل سکتا ہے, اور پاکستانیوں کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے, اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے لیے ایک کام بڑا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاملات طے پا جائیں اور ایک پیس ایگریمنٹ ہو جائے, تو یہ اگر ہو جائے گا تو اس کا فائدہ صرف امریکہ کو اور ایران کو نہیں ہے, اس کا بہت زیادہ فائدہ پاکستان کو بھی ہے اور اس پورے خطے کو ہے. اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ اس معاہدے میں جو وعدے کیے جائیں گے, جو کمٹمنٹس دی جائیں گی, اس پہ عمل درآمد ہونا بڑا ضروری ہے, اور صرف امن معاہدے پہ دستخط کرنے کافی نہیں ہے, اس کو ایک حقیقت بنانا. تو ذرا غور کرتے ہیں آج ہم کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ ہے, اگر یہ معاہدہ جو ہے واقعی حقیقت بن جائے تو اس کا پاکستان کو اور اس خطے کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں, سب سے پہلے کیا ہوگا فوری طور پہ, یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, جس کو ہم اردو میں آبنائے ہرموز کہتے ہیں, یہ فوری طور پہ کھل جائے گی. اس کے کھلنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو بحری راستہ بند ہے, جہاں سے تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو جاتا ہے, گیس پوری دنیا کو جاتی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں پوری دنیا کو جاتی ہیں, یہ راستہ کھلنے سے تیل اور گیس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. اور جب تیل اور گیس کی قیمتیں نیچے آئیں گی تو ظاہری بات ہے اس کا صرف پاکستان کو نہیں, پورے خطے کو فائدہ ہے. اس کے بعد ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک طرف ایران جو ہے وہ امریکہ کو یہ یقین دلا دے گا کہ جناب ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے, اور جب یہ کمٹمنٹ ایران کی طرف سے دے دی جائے گی کہ ہم ایک مخصوص مدت کے لیے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے, یا ہم جو اپنی انرچڈ یورینیم ہے, افزودہ یورینیم ہے, اس کو کسی ایٹمی ہتھیار بنانے کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے, تو اس کے عوض امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو اقتصادی پابندیوں کا ختم ہونا ہے, یہ ایک ایسا بریک تھرو ہوگا کہ جس سے اس پورے خطے میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. ایک ایسی بوم آئے گی اس پورے خطے میں کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران پر اقتصادی پابندیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں.
پھر یہ ہوگا کہ اس ریجن میں اور مختلف ریجنز میں یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اور ویسٹ ایشیا ہے، اس سے جڑے ہوئے جو بہت سے ریجنز ہیں، جیسے کہ سینٹرل ایشیا ہے، اس کے آگے یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے، یہاں پر نئی صف بندیاں ہوں گی، نئے نئے اتحاد بنیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا ایران اور امریکہ کا، اس کے بعد امریکہ ایک سپر پاور تو رہے گی، لیکن صرف ایک نام کی سپر پاور ہوگی، کیونکہ اس نئی دنیا میں چین کا اور روس کا کردار بڑا اہم ہو جائے گا. اور چین اور روس کا کردار جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوگا، پازیٹو ہوگا، کیونکہ یہ ایک جو تنازع ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس تنازع کے ختم ہونے کے بعد دیگر بڑے تنازعات جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کوششوں میں تیزی آ جائے گی. سب سے بڑا تنازع جو ایران اور امریکہ کے علاوہ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ ہے روس اور یوکرین کی لڑائی. روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا اور یوکرین اور کچھ یورپی کنٹریز جو ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں. تو اس میں ترکی جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. ترکی میں روس کے اور یوکرین کے مذاکرات چل رہے ہیں اور ترکی اس میں پوری کوشش کر رہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کوئی مفاہمت کروا دی جائے، اور اس میں ترکی کو بہت سے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی بھی مدد حاصل ہے. پھر چائنا اور تائیوان کا ایک مسئلہ ہے. تو چائنا اور تائیوان کے درمیان بھی جو تنازع ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی ہے وہ تیز ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے تنازعات ہیں، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر ہے یہ اگر کسی پیس ایگریمنٹ میں بدلتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو روس اور یوکرین کے درمیان مفاہمت کی کوشش تیز ہو جائے گی، دوسری طرف چائنا اور تائیوان کے درمیان معاملات طے کروانے کی کوشش تیز ہو جائے گی. اور اس کے بعد اس خطے میں کچھ ریجنل الائنسز بنیں گے، علاقائی اتحاد بنیں گے. اور اس میں جو ایک اہم ترین اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے جی پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایران، قطر، اور اس میں آذربائیجان اور کچھ دیگر سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی شامل ہو سکتی ہیں.